السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، گناہ کی دو قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ نیکیوں اور عبادتوں کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ آدمی سچی توبہ کر کے اہل حقوق سے ان کے حقوق کو معاف نہ کرا لے۔ ناظرین، گناہ کبیرہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس سے بچنے پر خداوند قدوس نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ وہ ہر گناہ جس کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعید سنائی یا لعنت فرمائی یا عذاب و غضب کا ذکر فرمایا، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر ان میں سے چند مشہور کبیرہ گناہوں کو ہم یہاں ذکر کرتے ہیں، جو یہ ہیں: شرک کرنا، جادو کرنا، خون ناحق کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد کفار سے بھاگ جانا، پاک دامن عورتوں اور مردوں پر زنا کی تہمت لگانا، زنا کرنا، اغلام بازی کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، ظلم کرنا، ڈاکہ ڈالنا، ماں باپ کو تکلیف دینا، جوا کھیلنا، صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا، ناچ دیکھنا، عورتوں کا بے پردہ ہو کر پھرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، چغلی کھانا، غیبت کرنا، دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا، امانت میں خیانت کرنا، کسی کا مال یا زمین و سامان وغیرہ غصب کر لینا، نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ وغیرہ فرائض کو چھوڑ دینا، مسلمانوں کو گالی دینا، ان سے ناحق طور پر مار پیٹ کرنا وغیرہ سینکڑوں گناہ کبیرہ ہیں، جن سے بچنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور ساتھ ہی دوسروں کو بھی ان گناہوں سے روکنا لازم اور ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اگر کسی مسلمان کو کوئی گناہ کرتے دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو گناہ کرنے سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے منع کر دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم اپنے دل سے اس گناہ کو برا سمجھ کر اس سے بیزاری ظاہر کر دے، اور یہ ایمان کا نہایت ہی کمزور درجہ ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ کوئی آدمی کسی قوم میں رہ کر گناہ کا کام کرے اور وہ قوم قدرت رکھتے ہوئے بھی اس آدمی کو گناہ کرنے سے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ اس ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے پوری قوم کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ ناظرین، گناہوں سے آخرت کا نقصان اور عذاب جہنم کی سزاؤں اور قبر میں قسم قسم کی عذابوں میں مبتلا ہونا، اس کو تو ہر شخص جانتا ہے، مگر یاد رکھو کہ گناہوں کی نحوست سے آدمی کو دنیا میں بھی طرح طرح کے نقصان پہنچتے رہتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: روزی کم ہو جانا، بلاؤں کا ہجوم، عمر گھٹ جانا، دل میں اور بعض مرتبہ تمام بدن میں اچانک کمزوری پیدا ہو کر صحت خراب ہو جانا، عبادتوں سے محروم ہو جانا، عقل میں فتور پیدا ہو جانا، لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جانا، کھیتوں اور باغوں کی پیداوار میں کمی ہو جانا، نعمتوں کا چھن جانا، ہر وقت دل کا پریشان رہنا، اچانک لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جانا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کے نبیوں اور اس کے نیک بندوں کی لعنتوں میں گرفتار ہو جانا، چہرے سے ایمان کا نور نکل جانے سے چہرے کا بے رونق ہو جانا، شرم و غیرت کا جاتا رہنا، ہر طرف سے ذلتوں اور رسوائیوں اور ناکامیوں کا ہجوم ہو جانا، مرتے وقت منہ سے کلمہ نہ نکلنا وغیرہ گناہوں کی نحوست سے بڑے بڑے دنیاوی نقصان ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے نجات عطا فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں۔
تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔